ریالٹی ٹی وی کے دیکھنے اور سننے والے معزز ناظرین کو محمد حسن کی جانب سے پیار بھرا السلام علیکم۔ یہ 1930 کی بات ہے جب ایک ڈاکٹر پوری دنیا سے ہٹ کر کچھ الگ کرنا چاہتا تھا۔ کچھ لوگوں کے مطابق یہ ڈاکٹر بہت بڑا جینیس اور بعض لوگوں کے مطابق یہ ڈاکٹر مکمل طور پر سائیکو تھا۔ یعنی اس ڈاکٹر نے ایسا کام کرنے کی ٹھانی تھی جسے آج تک کوئی بھی نہیں کر پایا تھا۔ اس ڈاکٹر کے مطابق اس نے ایسی دوائی تیار کی تھی جو انسان کو موت سے بچا سکے۔ یہ کام اس نے خفیہ طور پر لیبارٹری میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ چپ چاپ شروع کر دیا۔ باہر احتیاطی عام لوگوں کو اس کے کام کی ذرا بھی بھنک نہ پڑی۔ اس ڈاکٹر کے مطابق اس نے ایسا کیمیائی فارمولہ تیار کیا تھا جو انسان کو موت سے بچا سکے۔ اس ڈاکٹر کا نام رابرٹ ای کارنش تھا۔ اس ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ میری تیار کی ہوئی کیمیائی دوائی اگر کسی مرے ہوئے انسان کے جسم میں انجیکٹ کری جائے تو وہ موجزانہ طور پر زندہ ہو جائے گا۔ اس ڈاکٹر کے مطابق اگر اس دوائی کو جسم میں انجیکٹ کرنے کے بعد ٹیٹر بورڈ پر اگر مرے ہوئے انسان کو زور زور سے ہلایا جائے تو اس کی دل کی دھڑکن کو بحال کیا جا سکتا ہے۔ قدرت کے نظام کو ٹکر دینے والا یہ ڈاکٹر چپ چاپ اپنے کام میں دن رات لگا رہا۔ اس ڈاکٹر کے دماغ میں صرف ایک ہی بات تھی کہ آیا مرے ہوئے انسان کو آخر زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ رابرٹ ای کارنش کے مطابق یہ دوائی بنانے میں اسے تقریباً کافی سال لگے تھے۔ آخرکار یہ ایسی دوائی بنانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ لیکن یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈاکٹر اپنے کام کو عملی جامہ پہنانے میں کتنا حد تک کامیاب رہا۔ شروعاتی مرحلے کے دوران اس ڈاکٹر نے اپنی دوائی چند مرے ہوئے لوگوں کو لگائی لیکن وہ انہیں زندہ کرنے میں بالکل ناکام ہو گیا۔ اس تجربے کے بعد یہ ڈاکٹر وقتی طور پر کہیں غائب ہو گیا۔ پھر یہ ڈاکٹر اچانک سے منظر پر آ گیا اور اس نے ایسی دوائی انٹروڈیوس کروانے کا فیصلہ کیا جو آج تک کسی نے بھی نہیں دیکھی تھی۔ یعنی اس نے اب کی بار جو دوائی تیار کی تھی وہ بہت زیادہ اثردار اور اچھی تھی۔ اس ڈاکٹر کے مطابق یہ کیمیائی دوائی بنانے میں اسے بہت ساری محنت کرنا پڑی تھی۔ اپنے دوسرے تجربے کے دوران اس ڈاکٹر نے ایک حیران کن فیصلہ کیا۔ اس نے کہا کہ یہ دوائی میں کتوں پر استعمال کروں گا اور دیکھوں گا کہ یہ کتے زندہ ہوتے ہیں یا نہیں۔ اس تجربہ کو کرنے کے لیے اس ڈاکٹر نے 5 کتے اکٹھے کیے اور انہیں نائٹروجن گیس کے ذریعے مار ڈالا۔ ان کتوں کے مرنے کے بعد ڈاکٹر نے یہی دوائی ان کے جسم میں داخل کی جس کی وجہ سے 5 کتوں میں سے صرف 2 کتے زندہ ہو پائے۔ ڈاکٹر نے وہی تجربہ کتوں پر کیا جو اس نے انسانوں پر کیا تھا۔ اس نے بورڈ پر لٹا کر کتوں کو اتنی زور زور سے ہلایا جن میں سے 2 کتے زندہ ہو گئے۔ 2 کتوں میں سے بچ جانے والا ایک کتا بغیر سہارے کے کھڑا نہیں ہو پاتا تھا اور یہ بھی تقریباً 3 دن کے بعد مر گیا۔ اس تجربہ کے بعد بہت سے لوگ سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آیا یہ تجربہ کیسے ممکن ہے۔ اس تجربہ کے بعد بہت سے لوگ اور بہت سے ڈاکٹر سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ آیا کیسے ممکن ہے۔ یہ عمل کرنے کے بعد اس ڈاکٹر کو بہت ساری مخالفت کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ لیکن چند لوگوں کے مطابق یہ ڈاکٹر بغیر کسی پرواہ کیے اپنے کام میں دن رات جٹا رہا۔ اس ڈاکٹر کو اسی بات کا جنون کھایا جا رہا تھا کہ مرے ہوئے کسی چیز کو زندہ کیسے کیا جائے۔ یعنی اسے دن رات یہی شوق تھا کہ کسی مرے ہوئے انسان یا کسی مرے ہوئے جانور کو زندہ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ان تصویروں میں آپ ڈاکٹر رابرٹ ای کارنش کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تجربے کتنے زیادہ خطرناک تھے۔ لیکن یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسی دوائی تیار کرنا کیسے ممکن ہے۔ آخر اس ڈاکٹر نے یہ دوائی کیسے تیار کر لی تھی۔ ہالی ووڈ میں اس ڈاکٹر کے نام پر فلم بھی بنائی جا چکی ہے جس کا نام لائف ریٹرن تھا۔ آپ اسے گوگل پر سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس فلم میں کچھ ایسے سین بھی عکس بند کیا گئے تھے جس میں رابرٹ ای کارنش نے خود بھی حصہ لیا تھا یعنی خود کاسٹ کی تھی۔ دوستو آپ کا اس ڈاکٹر کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو میں امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کریں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ میں ملوں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔